اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ربی یسر ولا تقصر وتمم بالخیر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، آج ہماری حدیث جو ہے حدیث نمبر 61 ہے، باب 5 کی حدیث نمبر 61 ہے۔ اس کو ہم لیتے ہیں، اس سے پہلے تھوڑا سا بخاری صاحب کے جو ہم سوانے سے ہم چیدہ چیزیں لے رہے ہیں۔ سوانے حیات تو بہت طویل ہے، لیکن ان میں سے چیدہ میں چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں جو کہ انتہائی ضروری ہیں۔ اس کتاب پڑھتے وقت صاحب کتاب کے متعلق جاننا بے انتہا ضروری ہے۔ صرف وہ چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ صحیح بخاری، امام بخاری صاحب جن کا مکمل نام ہے محمد بن اسماعیل بخاری، تو ان کی اور بھی بہت سی تصانیف ہیں، 22 تصانیف ہیں ان کی، یعنی انہوں نے کل 22 کتابیں جو ہیں وہ تصنیف کی ہیں۔ ان کے میں صرف آپ کو نام بتا دیتی ہوں تاکہ جب کبھی آپ کو ان کتابوں سے سابقہ پڑھے، یہ نام سامنے آئیں تو آپ کو یاد ہو کہ یہ بخاری صاحب کی، امام بخاری صاحب کی تصنیف ہے۔ یہ میں ان کے نام آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلی جو ہے، سب سے نمبر 1 پہ جو کتاب ہے وہ یہی ہے، صحیح بخاری آپ کی۔ دوسرے نمبر پہ قضایت الصحابہ و تابعین، یعنی یہ ہے کورٹ کچہری کے لیے یہ کتاب ہے، صحابہ کے جو ہے فیصلے، صحابہ اور تابعین کے فیصلے۔ پھر الادب المفرد، پھر جز رفع الیدین، جز کہتے ہیں وہ اس کتاب کو یا اس رسالے کو جو صرف کسی ایک موضوع پر ہو۔ جز القرات خلف الامام، یہ بھی اسی طرح سے ایک رسالہ ہے، ایک ہی موضوع ہے اس کا کہ امام کے پیچھے فاتحہ جو ہے وہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ پھر تاریخ کبیر ہے، پھر تاریخ اوسط ہے، تاریخ صغیر ہے، خلق افعال العباد ہے، کتاب الضعفاء ہے، بر بالوالدین ہے، والدین کے ساتھ نیکی۔ ان کتابوں کے علاوہ چند تصنیفات اور ہیں جن کا ذکر مختلف محدثین نے کیا ہے۔ یہ مختلف محدثین جو ہے انہوں نے بتایا کہ یہ کتابیں جو ہیں یہ بھی امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ کون کون سی؟ جامعہ کبیر، پیچھے آپ نے پڑھا تاریخ کبیر، یہ پڑھا تاریخ کبیر، لیکن یہ ہے جامعہ کبیر، اس کو محدث ابن طاہر نے ذکر کیا۔ پھر ہے مسند کبیر، تفسیر کبیر، اس کو فربری آپ کے ایک شاگرد تھے، امام بخاری صاحب کے ایک شاگرد تھے فربری، انہوں نے یہ تفسیر کبیر جو ہے اس کا ذکر کیا۔ پھر کتاب الاشربہ ہے، پینے والی چیزوں کے متعلق۔ پھر اس کا ذکر امام دارقطنی نے کیا ہے۔ امام دارقطنی بہت بڑے امام ہیں اور ان کی کتاب بھی جیسے صحیح بخاری ہے اس طرح ان کی بھی کتاب بہت مشہور ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کتاب الہبہ، اس کا ذکر وراق بخاری ابن حاتم نے کیا ہے، جن کا آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ ان کے کاتب تھے امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے کتاب الہبہ کا بھی ذکر کیا۔ اسامی الصحابہ، یعنی صحابہ کے نام، اسامی اسم کی جمع ہے، اس کا ذکر محدث ابو القاسم بن مندہ نے کیا ہے۔ کتاب الوحدان، یہ جو ابھی کل میں نے ذکر کیا تھا کتاب الوحدان یا کتاب الوحدان کے جو وہ تمام حدیث جو ایک روایت سے جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں، ایک راوی ہے جن کا۔ کتاب المبسوط، ذکر الخلیلی فی الارشاد۔ کتاب العلل، یہ علل کہتے ہیں کسی علت کی جمع ہے، علل یعنی کسی حدیث کے راوی کے اندر جب کوئی ضعف پایا جاتا ہے اس کو، تو یہ خاص فن ہے امام بخاری کا، یہ امام بخاری کا خاص فن ہے کہ انہوں نے کتاب العلل لکھ کر علل حدیث کی بڑی اچھی طرح سے اس کی وضاحت کی ہے۔ اس کا ذکر بھی ابن مندہ نے کیا ہے۔ کتاب الکنہ، یہ ہے کنیتوں کی، یعنی صحابہ کے اور تابعین کے جو نام ہیں وہ کنیتوں سے ہے، یعنی جیسے ابو القاسم اور ابن زیاد، اس طرح سے کنیت، باپ سے بیٹے سے جو کنیت چلتی ہے اس کی کتاب ہے یہ۔ ذکر الحاکم ابو احمد، اس کا ذکر حاکم ابو احمد نے کیا ہے۔ کتاب الفوائد ہے، ذکر الترمذی فی ثناء کتاب المناقب من جامعہ، اس کا ذکر ترمذی نے کیا ہے۔ یہ 22 کتابیں ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ ہم ان کی یہ صحیح بخاری پڑھنے کے بعد پھر یہ جو انہوں نے تاریخ کی کتب لکھی ہیں نا، یہ پڑھنی بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اتنا وقت ہمیں دے دے، ہمارے وقت میں خیر و برکت کر دے کہ ہم اس کو بھی پڑھ سکیں۔ آئیے آج کی حدیث لیتے ہیں۔ باب نمبر 5 کی ہے، ارشاد نبوی ہے، بسا اوقات بعض اوقات، بہت سی دفعہ، بہت سی بار ایسا ہوتا ہے وہ شخص جسے حدیث پہنچائی جائے، یعنی جس نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی بلکہ اس کو پہنچائی جائے، اس نے کسی اور سے سنی،
مجھ سے سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے. سننے والا یعنی کمال ممکن ہے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنی، جب وہ انہوں نے دوسروں کو پہنچائی تو وہ اس سے زیادہ یاد رکھنے والے تھے. یہ کمال ممکن ہے. ایسا بہت دفعہ ہوا ہے اور ایسا ہوتا ہے. حضرت ابو بکرہ، میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت ابو بکر جو ہیں، یا ابی بکر اور ابو بکر تو ایک شخصیت ہیں، یہ ابو بکرہ جو ہیں یہ اور شخصیت ہیں. ان سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص کی نکیل یا مہار تھامے ہوا تھا. آپ نے فرمایا یہ کون سا دن ہے؟ ہم لوگ اس خیال سے خاموش رہے ہم لوگ اس خیال سے خاموش رہے کہ شاید آپ اس کے اصل نام کے علاوہ کوئی اور نام بتائیں گے. آپ نے فرمایا کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں. پھر آپ نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم پھر اس خیال سے چپ رہے کہ شاید آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے. آپ نے فرمایا کہ یہ ماہ ذوالحجہ نہیں ہے. ہم نے کہا کیوں نہیں. تب آپ نے فرمایا تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری آبروئیں ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہیں جیسا کہ تمہارے ہاں اس شہر اور اس مہینہ میں اس دن کی حرمت ہے. چاہیے کہ جو شخص یہاں حاضر ہے وہ غائب کو یہ خبر پہنچا دے، اس لیے کہ شاید حاضر ایسے شخص کو خبر کر دے جو اس بات کو اس سے زیادہ یاد رکھے. اب یہ دیکھیں یہ حدیث جو ہے وہ دو کافی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ دلالت کر رہی ہے کہ اس میں یہ جو تھے حقوق العباد، کہ یہ جیسے اس شہر کی اس مہینے کی حرمت ہے آپ کے اوپر، اسی طرح سے لوگوں کے حقوق کی بھی آپ کے اوپر حرمت ہے. آپ دوسروں کے حقوق کو پامال نہ کریں. اور پھر جو سب سے ضروری بات آئی ہے اس حدیث کے اندر کہ یہ دیکھیں اس کے فٹ نوٹس میں دیکھیے، مجلس واعظ میں حاضرین کو چاہیے کہ وہ علمی اور دینی باتیں غیر موجود لوگوں تک پہنچائیں. کس کا فقرہ ہے؟ کس کا سینٹنس ہے؟ العلم، کتاب کا نام ہے العلم، اور 105 نمبر صفحے پر یہ حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ اس حدیث میں سے ہم نے یہ حکم جو ہے وہ نکالا ہے کہ حاضرین کو چاہیے کہ وہ علمی اور دینی باتیں غیر موجود لوگوں تک پہنچائیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید جو مجھ سے ڈائریکٹ سن رہے ہیں ان کی نسبت ان ڈائریکٹ سننے والے اس کو زیادہ یاد رکھنے والے ہوں. تو یہ جو دین کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یاد ہے فرمایا بلیغو پہنچاؤ انی، میری طرف سے، بلیغو انی ولو آیہ، ایک بھی آیت ہو میری طرف سے جو میں نے آپ کو بتائی ہو تو وہ دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم کون ہیں؟ مبلغین. ہمارا کام ہے پہنچانا، اور جو سن رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، ان کا کام ہے اس کو یاد رکھنا اور پھر اگلے لوگوں تک پہنچانا. اللہ کرے کہ ہم سبھی مبلغین اسلام ہوں، اس دین کے جو ہیں وہ اس کی نشر و اشاعت کے ذمہ دار ہوں، کیونکہ ہم امت وسط ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعتدال والی امت کہا ہے، اور پھر کنتم خیر امت کہا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ دین جو ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے کا کام کریں. وہ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کا کام کرتے رہیں، نیکیوں کی طرف بلاتے رہیں، برائیوں سے روکتے رہیں. تم میں سے ایک گروہ لازماً ایسا ہونا چاہیے. تو امت وسط میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اس کے لیے ہم اس کے بہت شکر گزار ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.